خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسایا کی کتاب اس کا 38واں باب۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایا نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایا پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سائے کے درجوں میں سے آخس کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجہ پیچھے کو لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا، میں نے کہا، میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا، میں خداوند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا، انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا ہے اور گڈری کے خیمہ کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ میں نے جلاہے کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے، وہ مجھ کو دانت سے کاٹ ڈالے گا۔ صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے، میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے، میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح اڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ اے خداوند، میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو، میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو غور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کرتے رہیں گے۔ یسایا نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیاں لے کر پھوڑے پر باندھیں اور وہ شفا پائے گا، اور حزقیہ نے کہا تھا، اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ آمین۔